إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ سورت کا نام ہے الفرقان، آیت نمبر 1 اور 2۔ وجہ تسمیہ بالکل واضح ہے، پہلی آیت میں لفظ الفرقان موجود ہے۔ ما قبل کے ساتھ اس کا کئی طرح کا ربط ہے۔ ایک ربط تو یہ ہے کہ سورہ المومنون میں کہا گیا تھا کہ تمہیں ہر طرح کی مالی جو عبادت ہے یہ فقط اللہ کے لیے کرنی ہے، تمہاری ہر قسم کی نظر کا نیاز کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے سبق میں تھا کہ جب داعی توحید اس دعوت کو بیان کریں گے تو وہ کئی لوگ ان سے بدظن کرنے کے لیے ان کے متبعین کو ان کے کردار پر بدنما داغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پروردگار عالم نے ایسا زبردست قانون دیا، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو انسداد بد اخلاقی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب سورہ فرقان میں کہا جا رہا ہے کہ برکات کا عطا کرنے والا اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کا جو سرچشمہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا تمہیں برکات اگر طلب کرنی ہے تو وہ تم اللہ کی ذات ہی سے کرو گے۔ دوسرا ربط یہ ہے، بڑا زبردست ربط ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے سن لیا کہ کہا گیا تھا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اور کل کے سبق میں آپ نے سن لیا کہ نور الہی سے مراد تعلیم قرآن ہے۔ قرآن کی جو تعلیم ہے، اس کا جو علم ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ نور الہی ہے۔ اس سے قلب مومن بھی منور ہوتا ہے اور پورا جہاں بھی کیا ہے؟ منور ہے اور ہوتا ہے۔ اب فرقان میں کہا جا رہا ہے کہ اس نور توحید سے، اس نور الہی سے حق و باطل میں فرقان ہو جائے گا، کیونکہ فرق ہو جائے گا کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ خلاصہ اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ دعویٰ 3 بار اس سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ مثلا کہا گیا بالکل آغاز میں تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی ذات صرف وہ ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب اتاری کہ جو حق و باطل میں کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے۔ لہذا تمہیں برکات اگر مانگنی ہے علم میں، زندگی میں، اولاد میں، جان میں، الآخری کسی بھی چیز میں، تو برکات دینے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح
آپ دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 10، وہاں پر دوسری بار یہ دعویٰ موجود ہے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، اور اگر وہ چاہے گی تو آپ کو بہتر باغ اس سے دے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ اللہ تیرے لیے آخرت میں کیا بنا دیں گے؟ محل بھی بنا دیں گے۔ تو تبارک برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آیت نمبر 61 ہے، وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے کیا کر رکھے ہیں؟ بنا رکھے ہیں، سورج بنایا ہے جی، اور چاند بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 بار یہ ہوگا، اور اس کو 13 دلائل عقلیہ اور 7 نقلی دلائل سے ثابت کیا جائے گا۔ عقلی دلائل دے کر یہ باور کروایا جائے گا کہ یار عقل سے کام لو، ان دلائل میں غور کرو، جب یہ کام کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور کچھ دلیلیں نقلی دی جائیں گی، پہلے لوگوں کے واقعات ذکر کر کے بتایا جائے گا کہ بھائی جنہوں نے اللہ کی ذات اقدس کو برکات دہندہ مانا وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ لوگ ناکام ہوئے۔ شکوے ہوں گے، بشارتیں ہوں گی، ڈراوے ہوں گے، تخویفات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی، اور اس سورہ مبارکہ میں موحدین کے اوصاف بیان ہوں گے، جو موحدین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ایک اور چیز سن لیں جو بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز ہے، سورہ نور میں دعوت الی النور تھی، یعنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ پروردگار عالم کی جو ذات ہے یہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے، اور اسی نور الہی کے اتباع کرنے کے لیے جو موانع پیش آتے ہیں، جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اب اس سورہ مبارکہ میں ان موانع کا رفع کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ رکاوٹیں ساری ختم کی جا رہی ہیں۔ مثلا عقیدہ توحید، اللہ اکبر، جو اللہ کا نور ہے نا، نور الہی، جس کی دعوت اس سورہ نور میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اس نور سے بندہ جو فائدہ نہیں نہ اٹھاتا، اس میں پہلی رکاوٹ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید بندے کے پاس نہیں، آدمی نور الہی سے کبھی بھی مستفید ہو نہیں سکتا۔ اس عقیدہ توحید کا بیان ہوگا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر آنے والے جو شکوک و شبہات ہوں گے ان کو رفع کیا جائے گا، تاکہ ہر قسم کے حجابات بندے سے اٹھ جائیں اور بندہ نور الہی سے کیا کر سکے؟ فائدہ اٹھا سکے۔ اب دیکھیے خلاصہ رکوع نمبر 1، یہ تو تھی سورت کی وجہ تسمیہ، سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اور سورہ کا خلاصہ۔ اب رکوع کا خلاصہ رکوع نمبر 1، اجمال مسائل ثلاثہ، 3 جو بڑے عام مسئلے ہیں، توحید، صداقت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات۔ اس پہلے رکوع کے اندر یہ 3 مسئلوں کا حل ہوگا اجمال مختصر۔ یہ پہلی آیت دیکھیے، اس پہلی آیت میں سبحان اللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ کے برکات دہندہ ہونے کی دلیل۔ کیا عجیب بات ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کے برکات دہندہ ہونے کی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے فرقان اپنے بندے کے اوپر کیا کر دی ہے؟ نازل کر دی ہے۔ واہ، پہلے تو آپ سن چکے کہ کتاب کو فرقان کہا گیا ہے، فرقان نہیں یعنی انسان جس کے ذریعے حق و باطل میں کیا کر سکے؟ فرق کر سکے۔ یار جب ایسی زبردست کتاب اتارنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، تو برکت دینے والا بھی کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ بہرحال بڑی زبردست قسم کی بات یہ نیچے آپ دیکھیے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ بلا شرکت غیر، جب بادشاہ وہ ہے
قانون دینا بھی فقط اسی کا حق ہے. جب زمین و آسمان کی بادشاہی بلا شرکت غیر سے حاصل ہے تو قانون دینا، فرقان دینا بھی اسی کا حق ہے. وہ دے گا تمہیں قانون. اور اس پہلے رکوع میں کہا جائے گا کفار اسے خود ساختہ کتاب کہتے ہیں. یہ دیکھیے آیت نمبر 4 وہاں پر ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا. کافر کہتے ہیں یہ تو محض جھوٹ ہے جو محمد نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. اور اس پہ دوسرے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. نیچے لفظ دیکھیے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانی ہے جس نے اسے لکھ رکھا ہے اور صبح و شام لوگوں پہ یہ آیتیں کیا کر دیتا ہے، پڑھ دیتا ہے. مخلوقات کے حالت خفیہ کو مد نظر رکھ کر احکام دیے جاتے ہیں. اللہ بندوں کے حالات دیکھتے ہیں اور وہ حالات تو خفیہ ہوتے ہیں، ظاہر تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان مخفی حالات کو مد نظر رکھ کر بندوں کو بڑی حکمت کے مطابق کیا دیتے ہیں، احکامات دیتے ہیں. تھوڑا سا غور انسان اگر کرے تو معلوم ہوتا ہے اس رازدان حقیقی کے سوا ایسی کتاب کوئی بھی نازل کر نہیں سکتا. یہ تو ہے توحید کا بیان. اس کے ساتھ ہی رسالت کے متعلق جو شبہات باطلہ ہیں ان کا جواب دیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ کھاتے کیوں ہیں، یہ محمد پیتے کیوں ہیں، یہ چلتے پھرتے کیوں ہیں بازار میں، فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں جو منادی کریں، ان حضور کے پاس خزانے کیوں نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے دنیا میں اونچا مقام کیوں نہیں ہے. تو پھر آخر میں کہتے تھے یہ سحر زدہ آدمی ہے. تو ان شبہات کا بھی کیا دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا. آپ پہلے کھانے پینے والے، چلنے پھرنے والے، آل اولاد والے نہیں ہیں. جتنے انبیاء آتے تھے ان تمام کو یہ خواص انسانی کیا ہوتے تھے، حاصل ہوتے تھے. آپ کو بھی حاصل ہے. اب دیکھیے اس کا مختصر سا ترجمہ. برکت دینے والی ہے ذات وہ جس نے فرقان اتاری ہے اپنے بندے پر تاکہ ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے. یہ ہے کتاب کے انزال کا مقصد. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں بھی کتاب پر ایمان کتابیں تو بڑے ہیں، لیکن مقصد کتاب سے یقین کریں آگاہی کوئی نہیں. مقصد کتاب تو انذار ہے، اور انذار تب ہوگا جب کوئی اس کے معنی مفہوم کو جانے اور اس معنی مفہوم کو لوگوں کو کیا کرے، بیان کرے. الذی لہ ملک السماوات. یہ 3 اجمالی مسائل میں سے مسئلہ توحید کا اس بات ہے. وہی ہے جس کے لیے ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے سلطنت میں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پر کیا کر دیا ہے، قائم کر دیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم برکات دہندہ مانگتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. وہ بیچارے تو خود پیدا کیے گئے. وہ تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی موت و حیات کے مالک نہیں، اپنے دوبارہ اٹھنے کے مالک نہیں. وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ برکات دہندہ کیسے ہو سکتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے آیت دیکھیے، آیت نمبر 7. یہ ہے رسالت کے متعلق شبہوں کا جواب. وقالوا ما لهذا الرسول. وہ کہتے ہیں جس رسول کو ہو کیا گیا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا، فیکون معه نذیرا، کہ وہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈرانے والا ہوتا. اور یلقی الیہ کنز، اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے. اور تکون لہ جنہ، یا ان کے پاس ایسا باغ کیوں نہیں ہے جس سے یہ کھاتے. اور آخر کار نتیجتاً کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ آدمی کی بات کیا کر رہے ہو، مان رہے ہو. بہرحال خلاصہ رکوع نمبر 2 بڑی توجہ کے قابل ہے. یہ بات مسئلہ رسالت 3 ہے نا، 3 مسئلوں کا اجمال ہے، توحید، رسالت اور صداقت قرآن. یہ ہے اگر آپ کے پاس سب کچھ چیزیں ہو جاتی، جیسے وہ کہتے ہیں نا خزانے کیوں نہیں، باغات کیوں نہیں، یہ چیزیں نہیں. اگر آپ کے پاس سب کچھ چیزیں ہو جاتی، مکار، فریبی، زر پرست، جھوٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو پھر آپ کبھی بھی مخلص اور منافق میں تمیز نہ کر سکتے. بات سمجھائیے. یہ حالات تمیز کر رہے ہیں کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے. وقت نہ چڑھتے سورج کا تو ہر کوئی کیا ہوتا ہے، پجاری ہوتا ہے.
آپ تو سراپر رحمت ہی رحمت ہے، جیسے کہ طبیب مریض کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نہ مانو گے تو ڈراوا ہے تمہارے لیے جہنم کا، اور پھر کہا جائے گا کہ قیامت کے دن مشرکین کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آپ کے کھانے پینے سے انہیں تعجب کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ باقی انبیاء کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ دیکھیے آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سارے کے سارے طعام کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاروں میں چلتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ اور آخر میں کہا گیا آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ آئے دیکھیے 13 12 دیکھ لیں، یہ ہے جہنم کا ڈراوا۔ اذا راتهم من مکان بعید، جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی جہنم، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس کے جوش و خروش کی یہ لوگ آواز سنیں گے۔ واذا القوا منها مکانا ضیقا، اور جب وہ اس کے تنگ مکان میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، دعوا هنالک ثبورا، تو وہ وہاں پر موت کو پکاریں گے، انہیں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک بار موت نہیں، تم کئی بار بھی اگر موت مانگو گے تو تمہیں موت آئے گی نہیں۔ یہ ہے ڈراوا جہنم کا۔ اللہ ہم سب کو ان ڈراووں سے سیکھ کر عبرت پکڑ کر جہنم سے بچنے والوں میں شامل فرما دے۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، کتنی اجمالی باتیں ہیں سورہ مبارکہ میں؟ 3، توحید، پھر رسالت، یہ حجابات اٹھائے جا رہے ہیں، توحید کا حجاب اٹھا دیا گیا، رسالت کا حجاب اٹھا دیا گیا کہ تمہارے جب یہ حجاب اٹھیں گے تو تم نور توحید سے کیا کر سکو گے؟ فائدہ۔ اب قرآن کے متعلق جو حجاب ہے اس کو رفع کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں تصفیہ مسئلہ قرآن، ساتھ کے ساتھ کہتے ہیں ہم پر قرآن کیوں نہیں آتا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن آپ پہ کیوں نہیں اترتا؟ بھائی آپ پر ہی کیوں اترتا ہے؟ انہیں کہا جا رہا ہے جس دن تمہیں فرشتے نظر آئیں گے نا، وہ دن تمہارے لیے نامبارک دن ہوگا۔ فرشتے، قرآن تو آتا ہے کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے، اور تم کہتے ہو بھائی ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ جس دن تمہیں فرشتے نظر آئیں گے نا، وہ دن تمہارے لیے نامبارک دن ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا جنہوں نے مسئلہ قرآن سے اپنے آنے والے حجابات کو رفع نہ کیا اور اس وحی پر ایمان نہ لائے اور اس نور الہی سے استفادہ نہ کیا، اس دن لوگوں کو بری دوستیاں لے ڈوبے گی اور ترک تمسک بالکتاب بھی لوگوں کو لے ڈوبے گا۔ آج تو تم قرآن کے متعلق حجاب میں ہونا اور تم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہی اساطیر الاولین کہہ دیتے ہو، اسے سحر کہہ دیتے ہو، اسے شاعرانہ بات کہہ دیتے ہو۔ یہ قیامت کا دن جب آئے گا نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کیسی زبردست کتاب تھی۔ اب دیکھیے پہلی آیت اس کی 21 نمبر، کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، بھائی ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ او نرا ربنا، ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے اپنے رب کو؟ لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتے ان کو نظر آئیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، وہ مجرموں کے لیے کوئی مبارک دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے آج کر دی جائے، آج تو بہت بڑی۔ بہرحال یہ دیکھیے آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ، یہ جو آج تم حجاب میں ہو اور تم اپنے حجاب کا رفع کر کے کتاب کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، اس دن ایسا ظالم اپنے ہاتھوں کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا، اور کاٹ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کا راہ لے لیا ہوتا، یا ویلتا ہائے کاش لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا نہ ہوتا۔ اس کی بری دوستی تو آج مجھے کیا کی؟ لے دوں بھی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، آیت نمبر 30 دیکھیے، وقال الرسول
اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، میرے بعد اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، بس پوچھ ڈال دیا تھا۔ آیت نمبر 32 دیکھیے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، اس دن کافر یہ کہیں گے ہیں جی یک بار بھی قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ كذلك ہیں جی لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، اس کا جواب دے کر کہا گیا رفع حجاب ہو رہا ہے نا، جو وحی کے متعلق شبہات ہیں ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن یک بار کی اتارا گیا؟ تو انہیں کہا گیا صرف اس لیے تاکہ دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے اور ٹھہر ٹھہر کر اس وحی کو کیا کیا ہے؟ پڑھا جائے۔ خلاصہ رکوع نمبر 4، بقیہ مسئلہ کتاب اللہ، 3 چیزوں سے حجاب اٹھایا جا رہا ہے، توحید، رسالت اور کتاب، کیونکہ یہ حجاب اگر اٹھے گا تو پھر تم نور الہی سے کیا اٹھا سکو گے؟ فائدہ، تو وہ کتاب کا بقیہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بضمن تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ضمن میں کتاب کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کتاب جھٹلانے والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، تم احکام کتاب کی مخالفت نہ کرو، کہیں پہلوں کی طرح تم بھی ہلاک نہ کیے جاؤ۔ دیکھو ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں، مانو نہیں تو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 38، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یہ ساری قوموں کے واقعات ہیں۔ خلاصہ رکوع نمبر 5، تصفیہ مسئلہ توحید۔ ایک تو پہلے کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اب یہاں پر سبحان اللہ کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان نالائقوں کے، یہ تو بیچارے حیوانات سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے، آپ کا کام انذار اور تبشیر ہے، آپ تو کوئی اجرت تو نہیں نہ چاہتے ان سے، اور جب حق کی عبودیت کی دعوت دیں تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ سر بسجود ہوتے، لیکن یہ سر بسجود ہونے سے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 57، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، حضرت آپ ان سے تو کوئی اجر وغیرہ چاہتے نہیں ہیں۔ اور اسی میں ہے آیت نمبر 56، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، حضرت آپ کی حیثیت صرف انذار کرنے کی اور تبشیر، یعنی لوگوں کو بشارت دے رکھی ہے۔ آیت نمبر دیکھیے 44، أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ بیچارے تو جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہے۔ آیت دیکھیے 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس کے مکلف ہیں کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کے اندر رہ کر کیا کریں؟ جہاد کبیر کریں، بس یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جہاد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے کما حقہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ خلاصہ رکوع نمبر 6، اوصاف عباد الرحمن، بڑی توجہ کے ساتھ اوصاف، اب ربط دیکھیں اس کا ماقبل کے ساتھ بزرگوں نے کیا لگایا۔ اوصاف عباد الرحمن جن کے حجابات رفع ہو چکے ہیں، واہ، جن کے حجابات، کئی لوگوں کو توحید میں حجاب ہے، کئی لوگوں کو مسئلہ رسالت میں حجاب ہے، کئی لوگوں کو قرآن کی حقانیت کے بارے میں حجاب ہے، لیکن جن کے حجابات رفع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، پھر ان میں مذکورہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ بنتے ہیں جو نور الہی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کل کے سبق میں پڑھا تھا نا، بڑی جاندار بات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مانا یہ کہ یہ جو کتاب کا علم ہے یہ در حقیقت زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے۔
تو یہ ابھی جو پڑھیں گے اوصاف، ان اوصاف کے جو حاملین ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہر قسم کے حجابات کیا ہو جاتے ہیں؟ رفع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لے کر آنا جانا، اس میں ہر اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے اور شکر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑی چیز ہے۔ وعباد الرحمن، اب آئیے جناب اس بات پہ، کتنا پیارا رکوع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہر قسم کے حجابات کیا ہو چکے ہیں؟ دور ہو چکے ہیں، اور یہ نور الہی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ، مثلا پہلا وصف الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے یہ حجابات رفع ہو جائیں وہ بندے رحمان کے بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ کیا پہلا وصف ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے ڈرے پاؤں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ باتیں کریں تو یہ انہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ سلام، باس مباحثے میں نہیں پڑھتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، راتوں کا قیام کرنے کے بعد ان کی غرض ایک ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب کیا کر دیجئے؟ ہٹا دیجئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 67 میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، واہ، جن سے ہر طرح کے حجابات رفع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال کی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، یہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جس شخص نے یہ گناہ کیا وہ تو بڑے بیچارہ گناہ میں جا کے پڑ گیا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہر طرح کے حجابات رفع ہو جاتے ہیں، نور الہی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو یہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں یہ صلہ دیتے ہیں کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب لفظ سے گزرتے ہیں مکروہ کراما، شریفانہ طور پر وہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پہ اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے رب ہمیں عطا کیجیے ہماری ازواج اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنائیے ہمیں متقیوں کا امام۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے بالا خانوں کے صلے رکھے ہیں بس سبب ان کے صبر کے، اور ان کو وہاں پر دعا اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو یہ جتنے اوصاف آپ نے سنے ہیں، جب حجابات بندے سے ہر طرح کے کیا ہو جاتے ہیں؟ رفع ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ نور الہی سے مستفید ہوتا ہے، اور جب بندہ نور الہی سے مستفید ہوتا ہے تو اس میں یہ مذکورہ اوصاف کیا ہو جاتے ہیں؟ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی جان سوچنے کی بات ہے، اگر یہ اوصاف پیدا نہیں ہوئے، نہیں ہو رہے، تو معلوم ہوا کہ ہم بھی نور الہی سے صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو رہے۔ تو سورت کا خلاصہ کیا نکلا کہ سورہ المومنون میں تھا کہ تمہاری نظر تمہارے بدنی مالی عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سورہ نور میں کہا گیا جو آدمی اس چیز کا داعی ہوتا ہے تو اس سے اس کے متبعین کو متنفر کرنے کے لیے اس کی زندگی پر بدنما داغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم تمہیں ایسے زبردست قانون دے رہے ہیں جن سے انسداد بد اخلاقی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آج کہا جا رہا ہے کہ بھائی صرف تمہاری بدنی مالی عبادت کا مستحق اللہ نہیں ہے،
بلکہ تمہیں برکات زندگی کے ہر شعبے میں دینے والی ذات بھی ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کا پچھلی صورت سے ربط یہ تھا کہ وہ نور جس کا سورہ نور میں تذکرہ تھا، اس نور توحید سے جب آدمی مستفید نہیں ہوتا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کئی حجابات میں گرا ہوتا ہے، وہ حجابات ہٹے تو وہ اس نور الہی سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھائے۔ سورت کا نام ہے شعراء۔ وجہ تسمیہ اس کی بالکل واضح ہے، آخر میں آئے گا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہ کتاب کوئی شاعرانہ کلام نہیں، کہ شاعر کا کلام نہیں، دعویٰ اس کا یہ ہے، وہی دعویٰ جو سورہ فرقان میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکات دینے والی ہر چیز میں ہر شخص کو وہ اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ فرقان میں زیادہ تر عقلی دلائل تھے، اب شعراء میں زیادہ تر نقلی دلائل ہیں، انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہے بہت زیادہ، یہ کر کے اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ ان انبیاء کی قوموں میں جن جن لوگوں نے برکات دہندہ اللہ کو مانا ہے انہوں نے تو کیا پائی ہے؟ نجات پائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ربط یہ ہے، یہ جو دعوی تبارک کی تفسیر کے لیے فرقان نازل ہوا ہے یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ جو دعوی تبارک کی تفسیر کے لیے کلام نازل ہوا ہے یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، واہ، یہ تو فرقان نازل ہوا ہے۔ اور مشرک شعراء تو ہوتے ہی گمراہ ہیں، ہوتے ہی لالچی، ہوتے ہی حریص ہیں، اور سورہ فرقان کے ہی تینوں مضمون یعنی توحید، اثبات رسالت اور صداقت قرآن کو اس میں بھی بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ سورہ مبارکہ کا یہ ہے، ترغیب الی القرآن ہوگی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی، زجر ہوں گی، تخویفات ہوں گی، عقلی نقلی دلائل ہوں گے، شبہات کا تذکرہ ہوگا اور دلائل کا ثمرہ ذکر کیا جائے گا۔ اب دیکھیے خلاصہ رکوع نمبر 1، مخالفین قرآن کے قرآن پر ایمان نہ لانے سے آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، اگر ہم چاہیں تو فوراً ان کی گردنیں خم کروا دیں، جس چیز کی یہ تکذیب کرتے ہوں اس کے متعلق پہلے بھی قوموں نے کیا کی ہے؟ تکذیبات کی ہے، واقعات ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جیسے سابقہ لوگوں نے استہزاء کیا تو ان پر کیا آیا؟ عذاب آیا، ان پر بھی آئے گا۔ بڑی زبردست بات سنیے گا، اس رکوع میں کہا جائے گا جس طرح زمین میں ہر ایک جنس یعنی اچھی اور ردی اگتی ہے، ہر چیز اچھی تو نہیں ہوتی، پانی برستا ہے زمین پر تو اچھی چیزیں بھی اگتی ہیں اور ردی چیزیں بھی اگتی ہیں، سنیے گا پیارے بھائیوں، اسی طرح جب قرآن کی بارش آسمان سے ہوتی ہے نا بندوں پر تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو اثر قبول نہ کرے دعوت کا آپ کو ان پر زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا بات، زمین پر اچھی جنس ردی جنس، انسانوں میں بھی بعض کریم بعض لئیم ہوتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے ہر جو رکوع جس کا ختم ہوگا نا جی تو یہ ختم ہو رہا ہے اس پہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اب اس صورت کے اکثر رکوع اسی آیت پہ ختم ہوں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے رحیم ہے اور جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ کی ذات کیا ہے؟ عزیز ہے، ان کو پکڑنے پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اب دیکھیے پہلا رکوع، تاسین میم تلک آیات الکتاب مبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ حضور کے لیے تسلی ہے، حضرت شاید آپ تو اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ آگے دیکھیے اس سے اگلی آیت، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں، فولت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں فوراً جھک جائیں اور یہ ہمارے کلام کو کیا کر لیں؟ تسلیم کر لیں، لیکن ہم ایسے کرتے نہیں تھے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، پہلے لوگوں کے پاس بھی
جب رحمان کا کوئی ذکر آتا تھا، ان کے پاس بھی جب رحمان کا کوئی ذکر آتا ہے، نئی نصیحت کی بات آتی ہے تو یہ اس سے کیا کر لیتے ہیں منہ۔ پہلوں نے بھی تکذیب کی، ان کے اوپر بھی ان کی تکذیب اور استہزاء کا صلہ ہوا، یہ تکذیب کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ رکوع کی سیکنڈ آیت دیکھیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، اس بات میں بڑی عبرت ہے لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ رکوع خلاصہ رکوع نمبر 2، قصہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون، فرعون کا دعوی خدائی، حضرت موسیٰ کی تبلیغ، فرعون کا احسان جتلانا، حق کے مقابلے میں آنا، حضرت کا اس کے دلائل کی تردید کرنا اور معجزوں کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کرنا، یہ اس رکوع میں کیا کیا جائے گا؟ بیان کیا جائے گا۔ یہ جو کہ قصہ آپ پہلے بھی سن کر آ گئے ہیں، بس اس کے جو جواہرات ہیں اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ اللہ آپ کو کسی پر احسان کا کوئی موقع دے تو آپ اس پر احسان کیا کریں؟ جتلائیں۔ فرعون نے احسانات جتلائے تھے، جب حضرت موسیٰ اس کے دربار میں آئے، میں نے تمہیں اپنے گھر رکھا، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں یہ کیا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حق سمجھ آ جائے اور تو پھر انسان کو حق کی تردید نہیں کرنی چاہیے، حق کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ حق کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ خلاصہ رکوع نمبر 3، یہ سارا وہ پیچھے آپ سنا ہے۔ فرعون کا جادوگروں کو بلانا، جادوگروں کا غالب آنے کی شکل میں انعام کا مطالبہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ہم سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کروانا کریں گے ہم، لیکن غالب آنے کی شکل میں ہمیں انعام کیا دیا جائے گا، اس کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ کا ان پر غالب آ جانا یہ ہوگا اس رکوع میں، اور انہی جادوگروں کو توفیق ایمان ہونا اور ان کا استقامت اختیار کرنا، یہ اس رکوع میں بیان کیا جائے گا۔ یہ پہلے ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ قصہ موسیٰ گزر چکا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آیت نمبر 34، قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، وہ جو قوم فرعون کے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑے ماہر کیا ہیں؟ جادوگر ہے۔ اصل میں یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں یہاں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکالنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، پھر تم کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجع اخاه، انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، شہروں میں لوگ بھیجو، وہ لوگوں کو جمع کریں اور ہر قسم کے ماہر جادوگر کو کیا کریں؟ جمع کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 42، فلما جاء السحرہ، جادوگر آئے فرعون کو کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر آپ غالب آ گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اگر ہم تمہارے امن بول کا کیا بن گئے؟ حصہ بن گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم جو اس وقت ہیں جی ایران کے مقابلے میں تمہاری کیا کر رہے ہیں؟ حمایت، ہم نہیں، ہمارے علاوہ تو ملے گا کیا؟ انہوں نے آگے جواب دے کر کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آئندہ حکومت میں تمہیں یہ منصب دیے جائے۔ بہرحال، اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 45، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، جب انہوں نے وہ چیزیں کی تو حضرت نے بھی عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو جھوٹ بنایا تھا سارا اس کو وہ کیا کر گئے؟ نکل گیا۔ اگلی آیت دیکھیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ ہے ان کا ایمان لانا، فوراً سجدوں میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر کیا لائے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا کیا ہے؟ رب۔ پھر فرعون کی دھمکی جو کلمتو آپ سورہ طٰہٰ میں سنائے ہیں، آپ استقامت دیکھیے، اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں خلاف جانب سے، میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ حضرت نے جواب دے کر کہا لا ضیر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جادوگر کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، ہم نے تو پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اپنے۔ یہ ان کی استقامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ خلاصہ رکوع نمبر 4، بقیہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون، اگلے رکوع میں یہ ہوگا۔ حضرت کو بنی اسرائیل کے ساتھ
ہجرت کرنے کا حکم ملے گا، انہیں یہاں سے راتوں رات لے کے کیا ہو جائیں، نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ فرعون کے تعاقب کا تذکرہ ہوگا، اس نے ان کا کیا کیا، تعاقب۔ پھر ان کے غرق ہونے کا تذکرہ ہوگا۔ بھائیو، اللہ کا ان کو عمدہ زمین سے نکال کر بنی اسرائیلیوں کو وارث بنانے کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کی تدبیریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي، پہلی آیت دیکھیے، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف اور ہم نے کہا میرے بندوں کو لے کر کیا ہو جائے گے، نکل جائے گے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا کیا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا۔ ہاں جی، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، بہرحال یہ تذکرہ ہے۔ اور دیکھیے آیت نمبر 57، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے فرعونیوں کو ان چشموں اور ان باغات سے کیا کر دیا، وکنوز سے، اور ہم نے خزانوں سے نکالا، ومقام کریم، اور ہم نے عمدہ مکانوں سے نکالا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے فرعونیوں کو وہاں سے نکال کر بنی اسرائیلیوں کو ان کا کیا بنا دیا، وارث بنا دیا۔ آخر میں دیکھیں آیت، ان فی ذلک لآیہ، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور باقیوں کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثریت آج کے فرعونوں کے ساتھ ہے، وہ ان جیسے واقعات کے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہیں ثابت ہوا نا کہ تمہارا رب ماننے والوں کے لیے رحیم ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے، عزیز، پکڑ سکتا ہے، غالب ہے۔ خلاصہ رکو نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا اولاً دعوت دینے کا تذکرہ اور اپنی دعوت کو دلائل سے واضح کرنے کا تذکرہ، اور قوم کا دعوت کے مقابلے میں آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار نہ، بے شک تو نے واضح کر دیا دلائل کے ساتھ، اے ابراہیم ہم تیری بات کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی بات کو کیا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ادھر ہی رہیں گے۔ اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، اپنے باپ کے لیے دعا کرنا، واہ واہ واہ، بڑی توجہ کے ساتھ اس رکوع میں محفوظ قلوب کا خلاف ورزی سے نجات پانا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ معبودان باطلہ کے ان کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جانے کا تذکرہ ہوگا، گمراہوں کے آپس میں جھگڑنے کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا اس رکوع میں وہاں تمہارے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا سوائے حسرت کے، تمہیں وہاں پر کوئی بھی حاصل کچھ ہوگا نہیں۔ رکوع دیکھیے آپ ذرا، آیت نمبر 69، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے کس کا قصہ پڑھیے، حضرت ابراہیم کا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، میں نے کہا تھا حضرت ابراہیم کی مشرک قوم کا تذکرہ اور ان کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا تذکرہ۔ جب کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کے لیے ما تعبدون، کن کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا نعبد اصناما، کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، انہی کے گرد رہتے ہیں، مجاور ہیں ان کے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت نے کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، او ينفعونكم او یضرون، کیا تمہیں نفع دیتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت کی دعوت کے مقابلے میں کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمیں زیادہ بات نہ کرو، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا وہ ایسا ہی کرتے تھے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے، ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے الذی خلقنی فهو یہدین، یہ ہے حضرت کے دلائل۔ حضرت اپنی دعوت کو دلائل سے مزین کر رہے ہیں، رب تو وہ ہے جی، یہ سارے تمہارے معبودان باطلہ میرے دشمن ہیں، میرا دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ کیوں ہے، الذی خلقنی، اس نے مجھے کیا کیا ہے، پیدا کیا، فهو یہدین، مجھے وہ راہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دلیل دے کر کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے کیا دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ اب یہ سارے، اور آگے دیکھیے اَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میرا یہ پکا نظریہ اور ذہن ہے کہ میری خطاؤں کو بھی قیامت کے دن معاف کرنے کا حال ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب یہ تو حضرت نے اپنے دعوے کو دلائل سے کیا کیا ہے، ثابت کیا۔ اب اس کے بعد حضرت کی دعائیں دیکھیں،
ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہے، اللہ مجھے کمال علم عطا کیجیے، حکمن کا معنی ہے مجھے کمال علم عطا۔ کوئی حضرت ابراہیم سے برکتیں مانگنے والوں، انہیں برکات دہندہ سمجھنے والوں، وہ تو خود اپنے لیے کمال علم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت کی دعا ہے اللہ مجھے نیکوں میں کیا کر دے، شامل۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ دینا۔ کیا دعا ہے، اور پھر کیا دعا کی قبولیت ہے۔ آج تک جہاں دیکھو، آج کا یہودی عیسائی کیا گزرا ہے جی، آج بھی دیکھو، آج ان حالات میں بھی دیکھو تو وہ ابراہیم ابراہیم کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت اللہ کی دعائیں، اللہ کا دعائیں قبول کرنا۔ پھر حضرت کی دعا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت کی نعمتوں کے جو باغات ہیں ان کا کیا بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں اور ہم جو ابھی تک زندگی میں مانگتے رہے اپنی دعائیں دیکھیں۔ ہم نے کہا کمال علم مانگا، ہم نے کہا مرنے کے بعد صالحین میں شامل ہونے کا مانگا، ہم نے کہا اپنے پیچھے اچھے تذکرے چھوڑ کر جانے والی زندگی اللہ سے مانگی، کہا ہم نے جنت کی نعمتیں اللہ سے مانگی۔ آگے دعا دیکھیے، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرا باپ گمراہ شخص ہے، اسے بھی ہدایت دے دے۔ ہمیں کہاں ٹائم کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور مجھے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن رسوا نہ کیجیے۔ کہتے ہیں نا جسے جتنا خدا کا قرب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی ایسی دعائیں نکلتی ہیں۔ اب ہمیں بھی کبھی اس چیز کا ڈر آیا کہ ہمیں اس دن رسوا نہ کیجیے گا جس دن آپ لوگوں کو کیا کریں گے، اٹھائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئے۔ اچھا اس دن کام کیا آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن وہی کامیاب ہوگا جو آئے گا قلب سلیم لے کر، اور قلب سلیم لے کر آنے والے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ان کے قریب کی جائے گی۔ بہرحال یہ سارے وہ تذکرے ہیں جی، اور آخر میں دیکھیے 99 آیت میں میں نے کہا تھا نا لوگوں کے آپس میں جھگڑنے کا کیا ہوگا تذکرہ۔ آیت نمبر 96 دیکھیے، قالوا وهم فيها يختصمون، جنود ابلیس آپس میں کیا کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسمیں کھا کر کہیں گے ہم تو سری گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم اوروں کو رب العالمین کا برابر مانتے تھے۔ وما اولنا الا المجرمون، اور مجرموں نے ہمیں کیا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا۔ لیکن فما لنا من شافعین، ہمیں یہاں آج کوئی سفارشی نظر نہیں آ رہا، کوئی مخلص دوست نظر نہیں آ رہا، اور آخر میں کہیں گے ہائے کاش ان لنا کرتن، ہمارے لیے ہو جائے دنیا میں ایک بار لوٹنا، فنکون من المؤمنین، تو ہم دوبارہ کیا بن جائے، مومن بن جائے۔ آخر میں دیکھیے پھر وہی آیت ان فی ذالک لآیۃ، اس قصے میں تمہاری بڑی عبرت کی بات تھی، لیکن اکثر پھر ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھ لو اس قصے سے بھی تمہیں پتہ چل گیا اللہ اپنوں کے لیے رحیم اور پراؤں کے لیے دشمنوں کے لیے عزیز کیا ہے، غالب ہے انہیں پکڑنے پر۔ اللہ ہمیں بھی اسوائے ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کیا شے ہیں، وہاں تو حبیب علیہ السلام کو کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت آپ نمونہ ابراہیمی اختیار کریں۔ خلاصہ رکوع نمبر 6، کمال ہے یار، مظہر صفت و عزیز و رحیم دکھانے کے لیے قصہ نوح کا تذکرہ۔ ہم تمہیں دکھائیں ہم کیسے عزیز ہیں، ہم تمہیں دکھائیں کہ ہم رحیم کیسے ہیں۔ آؤ قصہ نوح سنو، اس سے تم پر واضح ہو جائے گا اللہ عزیز کن کے لیے ہے، اللہ رحیم کن کے لیے۔ واہ، حضرت کا دعوت توحید دینا ہوگا، قوم کا عذر پیش کرنا، اللہ اکبر، کہ تیرے متبعین کمین لوگ ہیں۔ یہ بڑا آج بھی فرق ہمارے رشتے میں موجود ہے، اور یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نے دعوت دی، کہنے لگے بات تیری مان لیتے، لیکن اصل گٹیا لوگ ہیں جنہوں نے تیری بات پہلے مان رکھی ہے۔ حضرت کا ان کا مطالبہ
رد کرنا، وہ کہتے تھے نا اٹھاؤ، حضرت کا ان کی بات کا رد کرنا، اور اللہ سے فیصلہ کن دعا کرنا کہ اللہ میں نے بڑا سمجھا دیا اپنی قوم کو، یہ سورہ نوح میں آئے گا، میں نے دن رات ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے میری بات کو مانا نہیں۔ اب دیکھیے کذبت قوم نوح مرسلین، قوم نوح نے ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، انہوں نے ایک رسول نہیں، انہوں نے سب رسول جھٹلائے۔ جب ان کے پاس ان کے بھائی حضرت نوح خاندانی نسبی بھائی آئے، انہوں نے کہا ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، دیکھو میں تم سے کسی مزدوری کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہا کیا تجھ پر ایمان لائے حالانکہ تیرے تابع سارے کمین لوگ ہیں، ہم اتنی بات مانیں گے۔ حضرت نے ان کو کہا وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا لگے کہ ان کے پیشے کیا ہیں، بات سمجھ رہے نہیں، مجھے کیا لگے کوئی موٹر سائیکل مکینک ہے، مجھے کیا لگے کہ کوئی جناب جو ہے وہ گاڑیوں کا مکینک ہے، مجھے کیا لگے کہ یہ پینٹ کا کام کرتا ہے، مجھے کیا لگے کہ اس کا شعبہ یہ جوتے مرمت کرتا ہے، مجھے ان کے شعبوں سے کیا غرض ہے، ان حسابهم الا علی ربی لہ تشعرون۔ اور آخر میں کہا وما انا بطارد المؤمنین، میں ان مومنوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں۔ اور آخر میں دیکھیے قوم کی دھمکی، اے نوح تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، آج بھی یہی اہل حق کو دھمکی ہے۔ آخر میں دیکھیے اللہ کا کیسے صفت عزیز اللہ کی دیکھیے اور رحیم، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے حضرت نوح اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو کیا دی، تو یہ کون سی صفت ہو گئی، صفت رحیم کا مظہر، اور نیچے ہے ثم اغرقنا بعد، یہ کون سی صفت کا مظہر ہو گیا، عزیز۔ اور آخر میں پھر وہی آیت ہے ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اکثر ہمارے جیسے پھر بھی چھوٹے لوگوں کو کمزور جانتے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کو پسند، حالانکہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ متکبرین ڈوب گئے تھے اور یہ کامیاب ہو گئے تھے، یہ فلاح پا گئے تھے، اور ان کی فلاح کے چرچے آج تک قرآن میں کیا ہیں موجود، لیکن ہم بھی پھر بھی اٹھنے بیٹھنے میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح۔ رکوع نمبر 7، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ، قوم عاد کا جھٹلانا، اور ان کا ہر لحاظ سے مستحکم ہونے کا تذکرہ، یہ معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، ہاں یہ بڑے مستحکم لوگ تھے۔ اب نبی نے بھی دعوت انداز کیا اختیار کیا، کیونکہ نعمتوں والے تھے، نبی نے کہا اپنے منعم کا احسان مان کر اس کی مانو، وگرنہ وہ مجھے ڈر ہے کہیں عذاب میں تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ تو جب منعم کے احسانات ہوں، آج بھی انشاءاللہ 20ویں پارے میں بھی آئے گا، احسانات کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے، جیسے کل کے سبق میں لکھا تھا نا قاعدہ بلحاظ قاعدہ الانسان عبید الاحسان، کہ انسان احسان کا کیا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ یار اللہ کو اگر ویسے نہیں مانتے ہو تو محسن ہونے کی نظر سے تو کیا کر لو، مان لو۔ قوم کا باز کو رد کرنا، کہنا کوئی عذاب نہیں، بس یہ پہلو کی عادت ہے، دنیا میں لوگ آباد ہوتے ہیں اور جناب کوئی آفتیں آتی ہیں تو لوگ اس آفت کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے قوموں کے واقعات نہ سنایا کرو، اچانک زلزلہ آ گیا وہ مر گئے، سیلاب آ گیا ان کا وہ قوم نوح کیا ہو گئی، ڈوب گئی، یہ تو ویسے آباد ساتھ زمانہ ہوتے ہیں، کوئی عذاب شذاب نہیں آتا، یہ پہلو کیا۔ آخر میں کہا جائے گا دیکھو بھائی اللہ کی صفت عزیز اور رحیم کو۔ اب دیکھیے کذبت عاد مرسلین، سارے رسولوں کو یوں سمجھو انہوں نے جھٹلایا جب ان کے بھائی نے انہیں دعوت دی۔ اب آگے آئیے نیچے آیت نمبر 128 میں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بنا دیتے ہو، وتتخذون مصانع، اور کیا بڑے بڑے محل بناتے ہو تم، لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ آج ہمارے بھی حضور کہہ کر گئے تھے اور حضور سچ فرما کر گئے تھے، اور حضور کے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ساڈے جڑے نے یہ کوئی محلات، یہ کوئی ان سے کم تھوڑے ہیں۔ لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جیسے تم نے اس میں کیا رہنا ہے، ہمیشہ۔ جب ہاتھ ڈالتے ہو
تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ بہرحال یہ دیکھ لیجیے نعمت کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ امدکم بما تعلمون، اللہ تم جانتے ہو اللہ نے تمہاری کن کن چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے۔ اس نے چوپاؤں کے ذریعے مدد کی، اس نے باغات اور چشمے تمہیں دیے ہیں۔ اگر تم ان نعمتوں کو مد نظر رکھ کر نہیں مانو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب آئے ہی نہ جائے۔ اور قوم کیا کہنے لگی؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر۔ یہ جو تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے نا، ان ھذا الا خلق الاولین، تو یہ تو بس عادت ہے جو پہلے لوگوں کی اندر گزرتی تھی، بس وہی ہے۔ آخر میں پھر اس کے دیکھ لیجئے ہم نے انہیں ہلاک کیا، اور پھر دیکھیے ان فی ذلک الآیہ، یہ بڑی مہذب بڑی معاشی طور پر مستحکم قوم کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ دیکھو ہماری صفت عزیز، اور ہم نے حضرت کے ماننے والوں کو نجات دی، دیکھو ہماری صفتیں نہیں۔ خلاصہ رکوع نمبر 8، صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ، یہ بھی صفت عزیز و رحیم کا مظہر ہے۔ اللہ کی جو صفت عزیز ہے اور رحیم ہے، یہ قصہ بھی اس کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ اس میں حضرت صالح کی دعوت دینے کا تذکرہ، یہ پہلے گزر چکے ہیں واقعات سارے، سورہ الاعراف میں پڑھے، اور پھر سورہ جو ہے اس میں ہود میں، اور کہنا کیا نہ مان کر ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے تم؟ پہاڑوں کو تراش کر پسندیدہ گھروں میں رہو گے تم؟ حد عبودیت سے گزر کر، حد عبودیت سے گزرنے والوں کا کہنا نہ مانو، یہ اس رکوع میں کہا جائے گا۔ جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کے پیچھے مت چلو۔ قوم کا جواباً کہنا تم جادو ہو، جادوگر ہو، یہ جادو ہے، اور انہیں بشر کہہ کر ان کی نبوت کا انکار کرنا، اور ان کے دی ہوئی اللہ کے شاعر میں جو اونٹنی تھی اس کی تعظیم نہ کرنا، اور ان تمام امور کے عوض آخر میں ان کے اوپر عذاب کا کیا آ جانا، یہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ دیکھیے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، نیچے آئیے اتترکون 146 میں، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں ان چیزوں میں یہاں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ یہ جو بڑی بڑی چیزیں تم نے بنا لی ہیں، بات سمجھے، بڑے بڑے محلات تم بناتے ہو، تراش کر یہ چیزیں کرتے ہو، کیا تم بے فکری کے ساتھ انہی میں رہو گے تم؟ فی جنات موجود، ان باغات میں، ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں، ان کھجوروں میں، ہیں جی تروا حدیم، جن کے خوشے ملائم ہیں، یہ جو تم پہاڑوں کو تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہو، کیا تم نے ان میں ہمیشہ رہنا ہے؟ مانا یہ کہ تم نے ان میں ہمیشہ نہیں رہنا، لہذا ان چیزوں کی وجہ سے تم حق کا کبھی بھی انکار نہ کرو۔ اور یہ دیکھیں آیت نمبر 151، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو حد سے نکلنے والے ہیں ان کا کہنا نہ مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہیں کرتے، ان کا کہنا تم نے، یہ ہم تمہیں واقعہ سنا رہے ہیں، اس میں تمہاری بڑی نشانی ہے، بڑی تمہاری عبرت کی بات ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو کفر ہے وہ تو مسرفین میں ہے ہی نہیں، اس لیے اگر ہم ان کا کہنا مانیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اور الذین یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد بھی نہیں کر رہے، ولا یصلحون، ہم ایرانی عوام کو اقتدار دوبارہ دینے کا اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو ایرانیوں کی کیا چاہ رہے ہیں؟ خیر خواہی کہ بھائی دوبارہ اپنے اقتدار کو لو، دوبارہ اس ملک کی بار دور سنبھالو، ہیں وہ کہہ رہے انما انت من المسحرین، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن اپنے سے بھی پہلے دور کی باتیں کر رہا ہے جی، اور کہاں قوم سمود اور قوم صالح کا تذکرہ، اور کہاں آج کی باتیں، انما انت من المسحرین۔ اب آج بھی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حق بات کہی جائے نا، وہ کہہ دے پاگل ہے، وہ جادو ہو جائے تو بندے کو پتا، وہ کہہ دے پاگل ہے، ما انت الا بشر مثلنا، ہم تمہاری کیوں مانے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ آخر میں دیکھیے انہوں نے اللہ کے شاعر کی کوئی تعظیم نہیں کی، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، آیت نمبر 157 میں انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کیا کر دیے؟ کاٹ دیے، دیکھو نتیجہ کیا نکلا، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس قصے کو سنو، اس میں بھی تمہاری بہت بڑی کیا ہے
مسرفین کی اطاعت نہ کرو، فسادیوں کے پیچھے نہ چلو، یہ کوئی مصلح نہیں ہے، یہ فسادی ہیں اس روئے زمین کے، لیکن پھر بھی ہمارے بتانے کے باوجود بھی اکثریت ان کو فسادی مانتی ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں دیکھیے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اپنے رب کی صفت عزیز دیکھو اور اپنے رب کی صفت رحیم دیکھو۔ خلاصہ رکوع نمبر 9، قصہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم۔ دو دعوتیں دی حضرت لوط نے علیہ السلام نے، عقیدہ توحید کی دعوت اور خلاف فطرت عمل کو ترک کرنے کی دعوت۔ اس رکوع میں قوم کا تبلیغ سے باز نہ آنے پر نکال دینے کی دھمکی۔ حضرت دعوت دے رہے ہیں کہ یار یہ خلاف فطرت عمل نہ کرو اور اللہ کی توحید کا کیا کرو، اقرار کرو۔ قوم نے کہا اچھا اگر تم ان تبلیغوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے کیا کر دیں گے۔ سیم ہمارے دور کی بات ہے یہ، حضرت کا ان کے عمل سے نفرت کا اظہار، یہ ہے اس واقعے میں نشانی کہ بروں کو برائی سے روکنے کی کیا کرو، کوشش کرو، اعتقاد اور اعمال کی اصلاح کی دعوت دو، اگر کوئی نہ مانے تو ان کے برے عمل سے اظہار نفرت کرو۔ آخر میں ماننے والوں کی نجات اور نہ ماننے والوں کی ہلاکت، اور پھر آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اللہ کی صفت عزیز اور رحیم کا مظہر۔ یہ ہے اللہ کا صفت، اللہ کا عزیز ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا۔ دیکھیے کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی ایک نہیں گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے رسول نے انہیں دعوت دی، اور رسول اتنے مخلص تھے کہ دعوت پر کسی قسم کی کوئی اجر کا بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ اتاتون الذکران من العالمین، یہ ہے حضرت کی دعوت، ایسے نہ کرو، ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ قصہ کئی بار پہلے پیچھے گزر چکا ہے۔ آخر میں دیکھیے آیت نمبر 167 میں یعنی قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتكونن من المخرجین، اے لوط اگر تو یہ باتیں کرنے سے باز نہ آیا تو تمہیں یہاں سے کیا کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ آج بھی دیکھ لو، حق کے اوپر بات کر کے دیکھو کہ یہ کوئی قرآن کا ایمان نہیں ہے تمہارا اگر تم نظام قرآن کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے قرآن کی یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ آج بھی جناب لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے لئن لم تنتهِ لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین۔ حضرت نے اس برے عمل سے نفرت کا کیا کیا، اظہار۔ میں بیزار ہوں، بڑا سخت بیزار ہوں، اے رب مجھے میرے گھر والوں کو نجات دے۔ اب دیکھیے اللہ کی صفت رحیم کا مظہر، فنجیناہ وأہلہ اجمعین، یہ ہے صفت رحیم۔ اور پھر ثم دمرنا وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، یہ ہے مظہر اللہ کی صفت نہیں اللہ کی صفت عزیز کا، کہ ہم نے نہ ماننے والوں کو کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ بڑی نشانی ہے لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔ خلاصہ رکوع نمبر 10، یہ قصہ بھی اللہ کی صفت عزیز اور رحیم کا مظہر ہے۔ کیسے عزیز ہیں، کیسے رحیم ہیں، اس رکوع میں حضرت کا درستگی اعتقاد و اعمال کی دعوت، اس کا تذکرہ ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اور یہاں بھی آپ سنیں گے قوم حضرت کو جادوگر کہہ دیتی ہے، جادو زدہ ہو تم، بشر کہہ کر دعوت کا انکار کر دیتی ہے اور حضرت سے مطالبہ عذاب کرتی ہے۔ پھر ان کے اوپر عذاب کا آنا ہوگا اور آخر میں پھر اللہ کی صفت عزیز اور رحیم کا کیا ہوگا، تذکرہ۔ دیکھیے رکوع کذب اصحاب الایکۃ اذ قال لهم شعیب انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ۔ آگے دیکھیے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ کیا رکھو، پورا گھٹا کر نہ دو لوگوں کو چیزیں، وزن پورا تولا کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی خلقت کو کیا کیا ہے، پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کیا کہہ دیا، جادو کیے ہوئے ہو۔ قوم نے کہہ دیا ما انت الا بشر مثلنا فاز کی دارین آپ کی سبب من السماء، قوم نے عذاب کا حضرت سے کیا کر دیا، مطالبہ کر دیا۔ آخر میں دیکھیے آیت نمبر
88 میں فَقَدَّمُوهُ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ، آگے فَقَدَّمُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّةٍ، ان کے اوپر سائبان کا تھا، یہ بیچارے بارشیں ہونے ہی نہیں تھی، دعائیں کر رہے تھے، کہاں تھا ہر طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ایک دفعہ بادل آئے اور ان بیچاروں نے سمجھا کہ آج بادل برسے گا اور ہماری پانی کی ضرورت کیا ہوگی، پوری ہوگی، ساری قوم بیچاری بادل کے نیچے جمع ہوئی اور بادل سے آگ برسا کر اس قوم کو کیا کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اب تمہارے لیے ان فی ذالک لآیا، اس واقعے میں بہت بڑی کیا ہے، نشانی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ قرآن والوں کے لیے نشانی ہے، لیکن اتنے صحیح توڑنے والے کوئی ملیں گے، صحیح تول والے کوئی نہیں۔ قرآن والوں کے لیے نصیحت ہے لیکن صحیح معاف کرنے والے کوئی نہیں۔ ہمارے لیے یہ قصہ عبرت تھا، اور ہم بھی آج اسی طرح جیسے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن والوں کو انت من المسحرین کہا جاتا ہے، اور ما انت الا بشر مثلنا، اور وان نظنک لمن الکاذبین، کہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، کوئی کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب بھی کہیں جنت کا تذکرہ کرو، آخرت کا تذکرہ کرو، نافرمانیوں پہ اللہ کا عذاب کا تذکرہ کرو، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نے اپنی گردن ہے، ان مولوی کی باتوں میں نہ آیا کرو، یہی تو وہ ہے بھائی نزول کلامی کاذبین، ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ بہرحال آخر میں دیکھیے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، دیکھ لو اللہ کی صفت عزیز کا مظہر اور اللہ کی صفت رحیم کا مظہر۔ خلاصہ رکوع نمبر 11، مخالفین قرآن کو کہا جاتا ہے اب اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، تمہارے ساتھ بھی صفت عزیز والا سلوک کیا جائے گا۔ یہ تو کس سے سنے تم نے، کن کے، پہلی قوموں کے۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا، اللہ وہی صفت عزیز والا مظہر تمہارے اوپر بھی ظاہر کرے گا۔ سنیے بھائی جان، اور اس میں حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے تبلیغ کا حکم۔ کس کے ذریعے؟ پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تبلیغ کا کام ہی کوئی نہیں، جتنی خرابی ہے دنیا میں اس کے مقابلے میں تبلیغ کا کام نہیں ہے۔ اور اگر کہیں مرے کوئی تبلیغ ہو بھی رہی ہے، مری تبلیغ ہو بھی رہی ہے، تو وہ تبلیغ بالقرآن نہیں ہے، بہت کم ہے کسی جگہ، کم ہے صحیح لوگ، لیکن بہت کم نہ ہونے کے کیا ہے برابر جو تبلیغ بالقرآن کر رہے ہیں۔ میری بات کی یاد رکھیے، یہ کوئی غلو والی بات نہیں کر رہا، آپ کو تبلیغ بالقرآن کا اثر دائی پر بھی اور اپنی ذات پر بھی یہ ظاہر ہوگا کہ قرآن انسان کو جامع بناتا ہے۔ اگر جامعیت پیدا نہیں ہو رہی قرآن سننے والوں میں، سنانے والوں میں، یہ دلیل ہے کہ یہاں کما حقوق تبلیغ بالقرآن نہیں ہو رہی۔ اور یہی حضور کی تبلیغ تھی۔ حضور کی تبلیغ ایسی جامعیت تھی کہ مجاہد بھی ہوتا تھا، تاجر بھی ہوتا تھا، کھیتی باڑی کرنے والا بھی ہوتا تھا، زندگی کے ہر پہلو میں انسان ہوتا تھا اور ہر تقاضے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرتا تھا، پیش کرتا تھا۔ عربی میں نازل کرنے کی حکمت یہی ہے کہ تبلیغ قرآن کے ذریعے ہو اور لوگوں کو سمجھنا کیا ہو جائے، آسان۔ جیسے 2-3 دن پہلے پڑھ کر آ گئے، بلکہ کچھ دن پہلے ہی زیادہ سورہ یوسف میں انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو کیا کر لو، سمجھ لو۔ قرآن آیا تو سمجھنے کے لیے۔ اب بھی اس دور میں یقین مانیں اکثریت ایسی ہے، نہ قرآن کو جانتے ہیں اور نہ قرآن کے جاننے کو کیا سمجھتے ہیں، کام سمجھتے ہے ہی نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے میری اور آپ کی، ہم سب کی، کہ قرآن کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں لیکن اطمینان بھی بہت ہے ہماری زندگیوں میں، قرآن سمجھا بھی نہیں۔ اگر اللہ اس قرآن کو عجمی پر نازل کر دیتے، وہ عجمی ہے بھی، اور وہ قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی نہ مانتے، اور پھر اس رکوع میں کہا جائے گا کیونکہ صفت عزیز کا مظہر ہوگا اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے تو کہیں گے ہمیں مہلت مل سکتی ہے، پھر یہ کہیں گے۔ پہلے بستیوں والے بھی ایسے ہی ہلاک کیے گئے۔ اور اس رکوع میں بڑا زور دیا جا رہا ہے قرآن کی تبلیغ پر، اور یہ ثابت کیا جائے گا اس قرآن کو شیاطین نہیں لا سکتے۔ اس میں شک و شبہ نہ کرو بطری یہ قرآن کی تبلیغ ٹھیک بھی ہے یا کہ نہیں، یہ اللہ کا کتاب ہے بھی اللہ کی کتاب، شیاطین تو نہیں لا سکتے کیونکہ وہ تو کوئی بات سنی نہیں سکتی اوپر جا کر۔ بڑی زبردست بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس رکوع میں حضرت کو کہا جا رہا ہے دعوت کو مستحکم بنانے کے لیے، حق کے اعزاء و اقارب ادا کرنے کے لیے رشتہ داروں کو قرآن کے ذریعے تم لوگ ڈراؤ۔ پہلے تو ہے خود قرآن سیکھو،
اس کو اتارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم قرآن کو کیا کرو، سمجھو، اس کے ذریعے ڈرو۔ اگر تم خود ڈر چکے ہو، اب تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری فیملی کا یہ حق ہے کہ تم قرآن کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب کو ڈراؤ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو حق رشتہ داری ادا ہوگا اور دوسرا داعی مستحکم ہوگا، گھر کے اندر سے دعوت کے مزاج کے لوگ ملیں گے اور دعوت کا کام اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور یہ آج بھی ہے، خامن کے اوپر تو ایک چیز ہو دینداری والی، لیکن بیوی پہ نہ ہو تو گھر میں ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خاندان میں انسان کے نہ ہو اور انسان میں ہو، اور خاندان میں یہ چیز نہ ہو تو آدمی اس ماحول میں دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ گھر، وہ فیملی جو پوری ایک سوچ رکھتی ہے، ایک قرآن کی جامعیت کا تصور ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکا ہے اور وہ جامع شخصیت ہے، پوری فیملی کے لوگ، آپ یقین مانیے اس گھر سے جو دعوت کے اثرات اٹھیں گے ان اثرات کے اندر بہت بڑا اثر ہوگا۔ یہ جو آپ تبلیغی جماعت کہتے ہو نا، اس کے اثر بڑے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے اثر، ان کے کبھی بزرگوں کی آپ زندگی پڑھیں، یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ، ان کی آپ بیتی، ان کی کتابیں، ان کے ہاں کیا تھا، بڑی مشہور بات ہے ان کی، وہ پڑھی بھی ہے میں نے، کہ رات بانٹی ہوتی تھی، رات بانٹی ہوتی تھی 3 حصوں میں، اور گھر میں کبھی کوئی ایسا وقت رات میں نہیں آتا تھا کہ جس میں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو۔ اب جہاں مستورات بھی قرآن پڑھنے والی ہوں، جہاں مرد بھی قرآن سے شغف رکھنے والے ہوں، اور جہاں بچے بھی قرآن سے شغف رکھنے والے ہوں، اور یا پھر جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے پھر اللہ پاک اس داعی کی دعوت کو بھی مستحکم کرتے ہیں اور داعی کو بھی استقامت نصیب کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ جب تک دعوت میں کوئی آدمی کے ساتھ نہ ہونا، دعوت کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ باعث سے ہار کے آئے گا، بیچارہ دعوت دیتا رہا لیکن کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب جب یہ گھر آئے گا نا اور ٹوٹا ہوا، اور گھر میں تو دعوت کا ماحول ہے، گھر والے دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تسلی دیں گے کوئی بات نہیں، نبی بھی تو دعوت دیتے تھے نا اتنا طویل عرصہ، لیکن کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ تو جب دعوت میں کوئی آدمی کے ساتھ تسلی دینے والا ہوتا ہے، اس آدمی کے لیے دعوت کے کام کو لے کر آگے جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور دعوت کا اثر زیادہ تر انسان اگر جما سکتا ہے تو وہ گھر میں جما سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے باہر کہا جا رہا ہے، اس میں اللہ ہمیں بھی جذبات اپنے فضل سے نصیب فرما دے، اس میں تو کوئی کہنے میں شک ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے ان کی راتیں حصے تقسیم ہوتے تھے، کوئی ہر وقت گھر میں قرآن پڑھا جائے، اور ہمارے ہر وقت ہی موبائل پہ ہوتی راتیں، سونا بھی موبائل کے ساتھ اور اٹھنا بھی موبائل کے ساتھ۔ جب ماں باپ کی اپنی زندگی قرآن و حدیث سے کٹ کر ہوگی تو پھر اولادیں کہاں قرآن و حدیث کے اوپر آئیں گی؟ تو بہرحال حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں تاکہ دعوت مستحکم ہو، حق کے اعزاء اقارب ادا ہو۔ بڑی توجہ کیجیے گا میرے بھائیو، مانے تو حسن سلوک کا حکم ہے۔ تم نے دعوت دی نا لوگوں کو، قرآن کے ذریعے دعوت دی، اب اگر کسی نے تمہاری دعوت کو کیا کر لیا، مان لیا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک، کیا بات ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا ڈالو۔ متکبر آدمی کی دعوت نہیں چلتی آگے۔ دعوت بالقرآن بھی ہو، جو مان جائے، پھر آدمی قربان کر دے سب کچھ اپنا ان لوگوں کے اوپر۔ یہ پہلے ان کو اصحاب صفہ کو پلا کے آؤ، بات سمجھ نہیں سمجھی، پھر خود لے کے آئے، نہیں تم پیو، پھر آخر میں خود پیو، اچھا جو چٹان نہیں ٹوٹ رہی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پھر خدا لے کر خود مارا۔ اگر ان کے پیٹوں پہ ایک پتھر تو حضرت کے پیٹ تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مانے تو حسن سلوک کرو، نہ مانے تو برات کا اعلان کر دو کہ میاں ہم نے تمہیں بڑا سمجھانا چاہا لیکن تمہاری سمجھداری میں کوئی چیز نہیں آئی، ہم تم سے برات کا اعلان کر دیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ جب آپ عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں دعوت کا کام کریں تو آپ ایک تو قرآن کے ذریعے، یہ میری بات یاد رکھ لیں، یہاں قرآن واضح کہہ رہا ہے دعوت بالقرآن، اور یہ یاد رکھ لیں بھائیو، بڑی حقیقی بات ہے، اگر قرآن کے سوا دعوت کا کام کرو گے نا، دعوت میں جانے نہیں ہوگی، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درد دل رکھ کر سمجھاؤ، اگر درد دل رکھ کر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ان سے برات کا اعلان کرو، انہیں پتہ چلے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا یہ موجودہ مہندیاں، یہ موجودہ شادیوں کی رسومات، یہ گیدرنگ، یہ شرم جائز ہے؟
اب تو لباس ہی مختصر سے کیا ہو گیا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کتنی بڑی خرافات ان موقعوں پر کر دیتے ہیں. لیکن آپ سمجھائیں ان کو، مسجد میں نکاح کریں کوئی بات نہیں، مسجد میں نہیں کیا، حال میں کیا، لیکن بھائی پردے کا خیال رکھو، الگ طریقے سے کر کے رکھو. لیکن اگر نہیں کرتے اور اسی طریقے سے مکس گیدرنگ ہے، بے حجابی ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، سارے کام مطلب ہو رہے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان سے اعلان برات کرو. ولیمے پہ آ جائیں گے لیکن اس فنکشن میں ہم آپ کے شریک ہیں. کیا عجیب قرآن کا دعوت کا، مانے تو اس نے سلوک کرو، نہ مانے تو برات کا اعلان کرو. اگلی بات بڑی توجہ سے سنیے گا، اگر برات کے اعلان کرنے کے بعد کوئی تعلق توڑتا ہے تو توکل اللہ کرو. وتوکل علی العزیز نہیں، بڑی توجہ کیجیے گا جملے پہ، کمال جملہ ہے یار، پوری سورت کا لب لباب جملہ ہے یہ کہ توکل کرو اس ذات پر جس کی صفت عزیز و رحیم کا مظہر تم دیکھ چکے ہو. دیکھو نا ساری قوموں کے نمونے کیا ہیں تمہارے، پوری قوموں کے بار بار قصہ آیا اور آخر میں یہی آیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ. جب تم اس کی صفت عزیز کا مظہر دیکھ چکے ہو، رحیم دیکھ چکے ہو، تو تم اس پر کیا کرو، توکل کرو. اللہ اکبر. اور آخر میں کہا جا رہا ہے قرآن شیطانوں پر نازل نہیں ہوتے، وہ تو بدکار ہوتے ہیں. قرآن تو حضور پہ نازل ہوا جو سیرت طیبہ کے مالک ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا، بڑا ہی جاندار رکوع ہے یہ. رکوع ویسے ٹھہر کر تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا ہے، جو ساتھی مطالعہ کرتے ہیں نا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اس پہ ذرا معارف العرفان پڑھیں، معارف القرآن پڑھیں، بڑی کمال قسم کی یہ آیت ہے. آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو بڑے توجہ کیجیے گا ذرا، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سورت کا آغاز بھی یہ ہوا نا، یہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان، اور یہ فرقان کتاب ہے، یہ کوئی شاعرانہ کتاب نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، حضرت کو شاعر کہتے ہو، اور کیا شاعروں کے متبعین ایسے باخنہ ہوتے ہیں جیسے محمد کے؟ شعروں سے ایسی جماعت نہیں بنتی، شعروں کے ذریعے ایسا مزاج نہیں بنتا، ایسے باخدا لوگ کبھی بھی شعروں کے ذریعے پیدا نہیں ہوتے. شاعروں کے متبعین ایسے باخدا ہوتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں. بڑی آگے توجہ کیجیے گا، حضرت کو شاعر مت سمجھو، قرآن کو شاعرانہ کلام نہ کہو، وہ تو حصے دنیا میں مارے پھرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت پر کسی اجر کا سوال، تو یہ شاعر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ دور آ گیا اس قوم پر بھی، یہاں کے شاعر بھی اسی لیے مارے پھرتے ہیں. عجیب بات ہے، وہ تو حصے دنیا میں مارے پھرتے ہیں، آپ تو ایسے نہیں. ان کے واہ واہ، بڑی توجہ کیجیے گا، وہ شاعروں کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، حضور کے فعل اور قول میں تو کبھی تضاد نہیں ہوگا. تو کیسے شاعر ہوئے، اور یہ قرآن کیسا شاعرانہ کلام ہوا؟ قرآن یہ شاعرانہ کلام نہیں تھے. بہرحال یہ بڑا زبردست رکوع ہے، آپ سمجھیں کہ بالکل نچوڑ ہے. آپ دیکھیے پہلی آیت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین، اس قرآن کا اترنا کہاں سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. اور پھر لے کر کون آئے؟ جبرائیل امین. اترا کہاں پہ؟ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر. اور پھر آگے کتاب آئی کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ حبیب آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو کیا کریں؟ ڈرائیں. یہ ہے دعوت کا نصاب، اور ہم نے بلسان عربی اسے واضح عربی میں اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے دعوت کیا ہو؟ آسان. بہرحال یہ ساری بات. اچھا ایک جملہ سنیں، کوئی بات نہیں، آیت نمبر 214 اور 215، یہ سارے دیکھیں، 216 217 یہ دیکھیے ذرا. اوئے ہوئے ہوئے الذی یراک حین تقوم 18 19 20 یہ سارے دیکھیے جملہ. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کیجیے؟ ڈرائیے. اور آگے دیکھیے بات وقفت جناحک للمؤمنین، جو مان جائیں ان سے حسن سلوک کیجیے. لمن اتبعک من المؤمنین، مومنوں میں جو آپ کا کیا کرے؟ اتباع. آگے دیکھیے فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ دعوت کا کام کریں اپنے عزیز و اقارب میں اور وہ نہ مانے تو ان سے برات کا بھی کیا کرو؟
اعلان کرو اور برات میں ڈرنا نہیں. وتوکل علی العزیز الرحیم، بھروسہ کرنا ہے کس پر؟ اس ذات پر جس کے عزیز و رحیم ہونے کے مدد دیکھ آئے ہو. آگے دیکھیے ذرا توجہ کیجیے. الذی یراک حین تقوم، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اٹھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں میں تیری نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے. ایسی جماعت جو اللہ نے دی ہے، یہ کبھی شاعروں کو ایسی جماعت کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی. سورت کا نام ہے النمل. وجہ تسمیہ واضح ہے. النمل یعنی چیونٹی کا اس میں تذکرہ ہے. ماقبل سورت کے ساتھ اس کا ربط سورہ شعراء پہلے گزری ہے. اس کے اندر کہا گیا کہ یہ قرآن مقدس کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور اس سے پہلے سورہ فرقان میں کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اسے بنایا ہی فرقان ہے کہ اس کے ذریعے انسان حق کو حق جانتا ہے اور باطل کو باطل جانتا ہے. اسی کے ذریعے ہر چیز واضح ہوتی ہے. آج اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے سامنے بھی حق کو حق دکھا دیں اور باطل کو باطل دکھا دیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تمسک بالکتاب ہو جائے، کیونکہ اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو فرقان بنایا ہے. تو سورہ شعراء میں تھا کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں بلکہ منزل من اللہ ہے. بڑی توجہ سے. اب نمل میں کہا گیا کہ فرقان اور اس کتاب میں جو بیان نظریہ ہے وہ چیونٹی بھی سمجھ گئی، ہد بھی اس نظریے کو سمجھا، لیکن انسان اس عقیدے اور اس نظریے کو سمجھا نہیں ہے. دوسرا ربط یہ ہے، اور یہ پہلے جو ربط میں نے ذکر کیا اس کی حقیقت ہمارے اوپر بھی ہے. ہم بھی قرآن پر ایمان کا کیا کرتے ہیں؟ دعوت کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اتنے مطیع و فرما بردار نہیں اللہ کے جتنے یہ جانور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. ربط نمبر 2 فرقان میں تھا. 3 بار یہ دعویٰ گزرا تبارک الذی نزل الفرقان. برکات دینے والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی ذات ہے. 3 بار یہ جملہ بولا گیا اور 3 مسئلے واضح کیے گئے سورہ الفرقان میں، جن کی وجہ سے انسان پر حجاب آتا ہے، اور وہ حجاب مانع ہوتا ہے اس چیز سے کہ انسان نور الہی سے فائدہ اٹھا سکے. وہ 3 چیزوں پر جو حجاب ہے، پہلا حجاب اٹھایا گیا مسئلہ توحید سے، پھر دوسرا حجاب تھا جو مانع تھا نور الہی سے استفادے کے لیے وہ رسالت، اور تیسرا تھا قرآن مقدس کے متعلق. ان تینوں کا جواب دیا. لیکن سورہ الفرقان میں زیادہ تر جو دلائل تھے وہ دلائل تھے عقلی، اور پھر سورہ شعراء میں اسی چیز کے دلائل بیان کیے گئے اور انہی 3 باتوں کو بیان کیا گیا. لیکن اس میں زیادہ تر جو دلائل تھے وہ کیا تھے؟ نقلی. اب بڑی توجہ کیجئے گا. اب برکات دہندہ اللہ کی ذات کیوں ہے؟ اب اس پر اللہ کے 2 وصف ذکر کیے جائیں گے اس سورہ مبارکہ میں بڑے زبردست طریقے سے. ایک اللہ کے قدیر ہونے کا اور دوسرا اللہ کے علیم ہونے کا. یہ واضح کیا جائے گا کہ علیم بکل شیء بھی اللہ ہے اور قدیر علی کل شیء بھی اللہ ہے. جب قادر مطلق وہ ہے اور علیم بکل شیء وہ ہے تو بس انہی کا خاصہ ہے کہ انہی سے برکتیں مانگو، ان کے سوا کوئی اور تمہیں برکت دینے والا نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ میں 4 واقعات ذکر کیے جائیں گے. 2 واقعات اس بات پر کہ علیم بکل شیء اللہ ہے، اور 2 واقعات اس بات کے اوپر کہ قدیر علی کل شیء اللہ ہے. تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے بات، تاکہ تم بھی زندگی میں برکات مانگو تو صرف اور صرف کس سے؟ اللہ سے مانگو. سورہ شعراء میں صداقت قرآن کا بیان تھا. ابھی آپ نے سنا کہ یہ قلب اطہر پر اترا ہے، اس کو لے کر آنے والے جبرائیل
امین ہیں، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں مستفیدین من القرآن کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن سے ہر بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جس قرآن کی صداقت تم سن کر آئے ہو، جو ایک حجاب بن جاتا ہے کہ انسان کو حق سمجھ نہیں آتا، اللہ نے تمام ان حجابات کو ختم کر کے نور الہی کے فائدے کو اللہ نے عام کر دیا، لیکن یہ فائدہ وہی اٹھائے گا جس میں یہ اوصاف کیا ہوں گے، پائے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے آج ہمیں قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی ہمارے پاس بھی ہے نا، ہر گھر میں پتہ کتنے کتنے نسخے ہر گھر میں کیا ہیں موجود، لیکن اب قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی قرآن سے فائدہ انہی کو ہوگا جن کے اندر مستفیدین من القرآن کے اوصاف کیا ہوں گے، پائے جائیں گے۔ خلاصہ سورہ یہی دعویٰ آئے گا، علیم بکل شیء اللہ، قدیر علی کل شیء اللہ۔ 4 واقعات آئیں گے، 2 پہلے دعوے پر، 2 دوسرے دعوے پر۔ اس کے علاوہ عقلی دلائل بھی ہوں گے، تخفیفات، ڈراوے، تبشیرات، بشارتیں، شکوے، ترغیب الی القرآن، صفات قرآن اور صفات مستفیدین من القرآن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی۔ اب دیکھیے پہلی آیت، تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اب توجہ کیجئے، ہدن یہ کس کا وصف ہے؟ ابھی سن لیا نا کہ بھئی اس میں قرآن کے اوصاف بیان کیے جائیں گے، یہ قرآن کا وصف ہے۔ ہدن یہ ہادی ہے، یہ جینے کا ڈھنگ دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہتر جو جینے کا شعور دیتا ہے انسان کو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ دوسرا وصف قرآن کا وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ بشارت، خوشخبری کا سبب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب آئیے ذرا دیکھیے مستفیدین من القرآن کے کیا اوصاف ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، قرآن سے فائدہ، اس کی صداقت کو جان لینے کے بعد، اس کو منزل من اللہ مان لینے کے بعد بھی فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کی کیا کرتا ہے؟ پابندی۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو نماز کی پابندی، اور اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، بڑی معذرت کے قرآن سے انسان کو پھر اس طریقے سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی زبردست کتاب ہے، 40 دن کا دور ہے، جن میں تقریباً میرا خیال 31-32 دن شاید کیا ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں، یا 31-32واں دن ہے ہمارا آج کے سبق کا۔ اچھا، اس اتنے صرف پڑھنے اور وہ بھی خلاصہ جاننے، اور وہ بھی بڑا ہلکا پھلکا جاننے، جتنی ہماری استعداد ہے اس کے مطابق جاننے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا مختصر سا دورانیہ قرآن کے ساتھ ہمارا گزرا ہے، اور ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح بھی ہو گئی ہے، واضح ہو گئی۔ اتنی یار لاریب کتاب کہ جس کے اندر انفرادی زندگی کے کامیاب بنانے کے قانون، اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانے کے قانون، ایک بہترین طرز حکومت اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں انفرادی زندگیوں میں بھی قرآن نہیں، اور حکومتی سطح پر تو آپ سمجھے کہ قرآن کا نام ہی نہیں ہے۔ آج کیوں نہیں فائدہ ہو رہا؟ کتاب تو وہی ہے جس سے حضرات صحابہ اکرام نے فائدہ اٹھایا، لیکن مستفیدین من القرآن میں ہونے کے لیے انسان کو اوصاف چاہیے، اور پہلا وصف ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، وہ اپنے مالوں سے کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ اور جہاں زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، اور یہ بھی جو ہمارے یہاں حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے، ٹیکس کے اوپر پالیسیاں در پالیسیاں بناتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سنا کہ زکوٰۃ کی وصولی پر پالیسی ہو؟ نہیں، وہ کام کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے استفادہ ہے، اور اللہ کی کتاب سے استفادہ اٹھا نہیں سکتی وہ قوم کہ جس کے اندر نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر کیا رکھتے ہوں؟ یقین۔ ہمارا ویسے بڑی حقیقی اور سچی بات ہے یہ کہ زبان کی حد تک آخرت پر ایمان ہے، لیکن یقین بالقرآن اور یقین بالآخرت یہ نہیں۔ یقین بالآخرت اور شے ہوتی ہے،
جیسے پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ ایمان نام ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بات سنی اور اس پر کیا کر لیا؟ یقین کر لیا، مان لیا. اور یقین نام ہوتا ہے اس کیفیت کا جو انسان کو چیز دیکھنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. تو مستفیدین من القرآن میں ہونے کے لیے یقین کی کیفیت ہے. اور میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، کوئی تسنن نہیں ہے، قرآن سامنے پڑا ہے، زندگی ہو گئی ان کاموں میں گزار رہے ہیں، صبح قرآن شام قرآن. جب قرآن کے ساتھ اتنی وابستگی کے بعد بھی یقین بالآخرت کی کیفیت نہ ہو تو جنہوں نے قرآن کے ساتھ کبھی سنا نہیں، کبھی پکڑا نہیں، کبھی تعلق قائم نہیں کیا، وہاں کیا تصور ہو سکتا ہے کہ یقین بالآخرت قائم ہو گیا؟ یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے یقین بالآخرت. یقین بالآخرت ہو تو پھر اس بچی کی طرح منہ سے جملے نکلتے ہیں وہ جس نے حضرت عمر کو جواب دے کر کہا تھا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. آگے دیکھیے، یہ ہے مستفیدین من القرآن کے اوصاف. قرآن کا وصف یہ ہے کہ یہ ہادی ہے اور یہ بشرا ہے. اور مستفیدین من القرآن کا وصف یہ ہے نمازوں کے پابند ہیں، مالوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی قرآنی اوصاف سے مستفید ہونے والے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اب دیکھیے خلاصہ رکوع نمبر 1، معاندین حق پر اہتمام حجت کے بعد عذاب نازل ہوگا. جب اہتمام حجت ہو گئی، ہر چیز سمجھا دی گئی، اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا. بڑی توجہ کیجیے گا، بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے بڑی فہم کے قابل ہے. جس طرح مادہ فاسد جب تک پک نہ جائے جراح نشتر نہیں لگاتا، زخم ہو جائے اور وہ پیپ وغیرہ کیا ہو جائے زخم میں بن جائے، جب وہ پک نہ جائے جب تک تو جراح اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ اسی طرح مسلح روحانی عذاب کے نشتر اسی وقت لگائے گا جب مادہ فاسد پختہ ہو جائے گا. اب اگلا جملہ سنیے، گویا کہ ان کا کفر زہریلے پھوڑے کی طرح ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے جس میں وہ پھوڑا ظاہر ہو تاکہ باقی جسم اس کے اثر بد سے بچے. اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا ہونے والے کو ایک مدت تک علاج ہونے کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ بقیہ ملت کی روحانی زندگی بچ سکے. گل سمجھو نہیں؟ یہی فلسفہ جہاد ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یہ پھوڑے جب پک جاتے ہیں تو باقی امت کو سکون دینے کے لیے اور انہیں امن دینے کے لیے اور بد انتظامی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پھر جہاد کے نشتر لگانے کی کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے، یہ کرو. بہرحال اس پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو جب آپ کی صداقت کا یقین ہو گیا اور پھر انہوں نے اصلاح نہ کی تو یہ قوم کیا کر دی گئی؟ تباہ. یہاں بھی ایسا ہوگا، مستفیدین کتاب اور اس کے اوصاف دیکھو اور فائدہ اٹھاؤ. یہ نمونہ ذکر کیا جائے گا حضرت موسیٰ کی، کس کا؟ قوم کا. حضرت موسیٰ آئے ان کے پاس، حضرت موسیٰ نے کتاب کے ذریعے ان کا علاج کیا نہیں کیا، لیکن جب قوم نہیں مانی، اور یہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، آئے مان بھی لیا، یقین بھی کر لیا یہ آیتیں تورات کی ہیں، یہ حق ہیں، لیکن نہیں مانا تو آخر میں اس قوم کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک. اگر تم قوم موسیٰ کی طرح اس کتاب سے استفادہ نہیں کرو گے اور کتاب کے اوصاف سے فائدہ نہیں حاصل کرو گے، تم بھی ایسے کاٹ دیے جاؤ گے جیسے قوم موسیٰ کو کیا کر دیا گیا تھا. اب آئیے ترجمہ دیکھیے اس کا. یہ پہلی آیت دیکھیے، یہ بڑی پہلے تو آپ سن چکے ہیں. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، روشن ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے بشارت ہے. اچھا، کتاب کا فائدہ نمازیوں کو ہوگا، زکوٰۃ دینے والوں کو ہوگا، آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہوگی. یہ بڑی توجہ کیجئے گا اگلی آیت پہ، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم ان کو ان کے برے کام اچھے کر کے دکھا دیتے ہیں. اور آج یہی ہمارا سب کا المیہ ہے.
کہ قرآن کے ذریعے نہ کبھی سیکھا اس نور ہدایت کو، نہ کبھی اس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے۔ کل کا سبق بڑا اہم ترین سبق تھا۔ اللہ اکبر، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ بہرحال آگے دیکھیے آیت نمبر 7، بلکہ یہ دیکھیے آیت نمبر 6، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہ جو قرآن ہے نا، اسے معمولی نہ سمجھو، یہ حکیم ذات کی طرف سے، اس کا جو قانون ہے وہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ تم اپنے دماغ نہ چلاؤ اس کے قانون کے مطابق، تم حکیم نہیں، اور پھر علیم، تم نہیں جانتے ہو کہ ان قانونوں کی افادیت کیا ہوگی اور ان سے ہٹ کر چلنے میں نقصانات کیا ہوں گے۔ تم حکیم بھی نہیں، تم علیم بھی نہیں، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے یہ قصہ شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات لے کر آئے، فرعون کو، قوم فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 13 دیکھیے، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے پاس ہماری آیتیں آئیں مبصرۃ، واضح صاف، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو واضح کیا ہے، سیم ہمارے والا کام کیا۔ جب ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور نے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ حکیم و علیم کی طرف سے ہے، اس کے ذریعے اصلاح کرو اور مستفیدین من القرآن کے اوصاف پیدا کرو، تو حضرت کی امت میں بھی حضرت کو پہلے یہی جواب ملا، ھذا سحر مبین۔ اگلا لفظ دیکھیے، وجحدوا بها، انہوں نے ان کا یعنی انکار کیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حالانکہ وہ دل سے اس کتاب پر کیا کر چکے تھے، یقین، لیکن عملاً انکار کیا، نتیجہ بالکل سامنے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اب ناراض نہ ہو، ہمارا جو حال ہے نا قرآن کے ساتھ کا، وہ بالکل ایسے ہی ہے، ہمارا حال بالکل ایسے ہے۔ جتنے ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، مستورات بات سن رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون ایسا ہے کہ جو قرآن کی بات کا انکار کرے؟ مانتے تو سارے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یقین کی کیفیت تو ہمیں بھی کیا ہے، حاصل ہے، لیکن ناراض نہ ہو، کام ہمارا وہی ہے، وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل سے یقین کر کے ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں۔ آج یہ جو بیٹھے ہیں سارے نظام کے لوگ، ان سے پوچھو نا، اگر قرآن نے ایک چیز کا نظام پیش کیا ہے، کیا وہ جھوٹا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، قرآن کی بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ مانتے کیوں نہیں ہو؟ ظلمن نہیں مانتے، اور اس کے بعد علوًا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی مستفیدین من القرآن کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر کے اس نمونے سے عبرت پکڑ کر قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ خلاصہ رکوع نمبر 2، اس رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جائے گا، اور حضرت کا ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دینے کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کا تذکرہ ہوگا، کہ جب اللہ نے حضرت کو نوازا تو حضرت نے اپنے رب کا کیا ادا کیا؟ شکر ادا کیا۔ معجزتاً چیونٹی کی بات سنائی جائے گی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ ہدہد کو غائب پانا، پھر اس پر اظہار ناراضگی کرنا، اس کا آ کر قوم سبا کی حالت ذکر کرنا کہ حضرت وہ تو سیاسی غلطی میں بھی مبتلا ہیں، مذہبی غلطی میں بھی کیا ہیں، مبتلا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت کا تحقیق کے لیے ہدہد کو خط دے کر بھیجنا، اور ملکہ بلقیس کا خط پڑھ کر سرداران قوم کو سنا کر ان سے مشورہ طلب کرنا، یہ اس رکوع میں آئے گا۔ اور اب بھائیو، یہ جو پیچھے واقعہ گزرا اور یہ واقعہ، یہ دونوں واقعے اس بات پر بھی ہیں کہ علیم بکل شیء ہے تو اس کائنات میں صرف اور صرف کون ہے؟ حضرت موسیٰ کیوں گئے تھے طور پہ؟ وہ جو آگ جلتی نظر آئی تھی، حضرت اس لیے گئے تھے کہ مجھے وہاں سے نبوت ملے گی؟ نہیں، حضرت کس کے لیے گئے؟ حضرت کو تو راستہ بھول گیا نا۔ حضرت تو وہاں گئے تھے تاکہ میں سلگنے کے لیے کیا لاؤں؟ آگ لاؤں، میں وہاں سے کسی راہبر سے راستہ پوچھوں، لیکن جب حضرت آگے گئے تو اندر سے آواز آئی، اننی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا۔ حضرت گئے اور چیز سمجھ کر تھے، لیکن آگے نکلا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علیم بکل شیء ہے تو اللہ ہے۔ ہدہد غائب ہوا،
یہ ایک پرندہ ہے۔ بس وقت نہیں کہ اس کی تفصیل کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی، سبحان اللہ۔ ہوائیں حضرت کے کیا تھی؟ تابع۔ جنات حضرت کے کیا تھے؟ تابع۔ پرند حضرت کے کیا تھے؟ تابع۔ تو جہاں حضرت جاتے وہاں حضرت کے ساتھ پورا لشکر ہوتا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جسے اللہ نے بڑی خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے اور بڑی اللہ نے اس سے صلاحیت دی ہے۔ حضرت کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا، ایک جگہ ضرورت پڑی اس ہدہد کی، سبحان اللہ، تو حضرت نے کہا ہدہد کدھر ہے بھائی؟ وتفقد الطیر، ہدہد کیوں کہاں گیا؟ فقال مالی الا ارى الهدهد، کہیں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ہدہد ہے ہی نہیں، ام کان من الغائبین، یا وہ غائبین میں سے۔ بس یہ بات حضرت نے کی اور حضرت بڑے ناراض ہوئے۔ حضرت نے کہا لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آئے گا تو میں اسے سخت کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، پھڑپھڑاتے ہوئے ہدہد بھی آ گیا، اور ہدہد نے حضرت نے پوچھا کدھر تھے؟ انہوں نے کہا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں تو آ رہا ہوں کس کے پاس سے؟ قوم سبا کے پاس سے۔ اب جب یہ بات کی میں تو قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں، اور پھر اس نے قوم سبا کی حالت بیان کی، تو حضرت سلیمان نے بھی حاضری لگائی تھی ہدہد کدھر گیا؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہدہد نے آ کر کہا کہ حضرت وہ قوم مذہبی غلطی میں بھی شکار ہے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا پیارا لفظ بزرگوں نے لکھا ہے، مظاہر قدرت کو خدا سمجھ بیٹھی ہے، قادر کو نہیں سمجھا معبود، مظاہر قدرت کو معبود سمجھ بیٹھی ہے، اور سیاسی کمزوری ان میں یہ کہ ایک محترمہ ان کی وزیر اعظم ہے۔ تو بہرحال ہدہد کو یہ سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا یہ مذہبی خرابی میں مبتلا ہیں، سورج کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور دوسری سیاسی خرابی یہ ہے کہ ان کی جو نظام مملکت ہے وہ کس نے سنبھال رکھے ہیں؟ عورت نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو سچ بول رہا ہے یا کہ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ۔ حضرت نے کہا یہ میرا خط لے کے جاؤ۔ وہ خط لے کر گیا اور ڈالا اس کے پاس، اس نے ملکہ بلقیس نے خط دیکھا، اللہ اکبر، خط میں عجیب عنوان تھا حضرت کی طرف سے، یہ ہے اللہ والوں کی دعوت، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، واہ، تعلی نہ کرو، بے جات تعلی نہ کرو، اللہ کے حکم کو مانو اور میرے سامنے فرما بردار ہو کر کیا ہو جاؤ؟ آ جاؤ۔ حضرت نے یہ دعوت دی اور خط کے اندر نظریہ لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن ایک جملے میں اپنی دعوت پہنچائی۔ تم غلط کرو سورج کو معبود مان کر، سورج معبود نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معبود تو وہ ہے جی جو سورج کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے، اس کا رب ہے۔ بہرحال یہ اس رکوع کے اندر ہوگا۔ اور دوسری بات اس رکوع میں یہ ہوگی کہ نعمتیں جب انسان کو ملے نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہیں نمونہ ہے کہ تم اپنی رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا کیا ادا کیا کرو؟ شکر ادا کیا۔ حضرت کو جب یہ نعمت ملی، دیکھیے یہ آیت نمبر 15 دیکھیے، اس کی پہلی رکوع کی آیت، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بڑا ہم نے کمال دیا تھا باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، بیٹے کو بڑی حکومت، باپ کو بھی بڑی حکومت۔ اب دیکھیے آیت نمبر 18، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہ بھی حضرت پر احسان ہوا اللہ کا کہ حضرت چیونٹی کی وادی کے پاس آئے، قالت نملہ، وہ چیونٹیاں پھر رہی تھی ساری، اور یہ ہیڈ تھی اندر، اس ہیڈ نے باقی چیونٹیوں کو لشکر سلیمان کو آتے دیکھ کر کہا ادخلوا مساکنکم، تم ساری کی ساری اپنی بلوں میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنود، کہیں ایسے نہ ہو حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کیا کر دے؟ رون ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ ہے کہ تم قرآن جیسی عظیم کتاب تمہارے پاس ہے جس کو اللہ نے فرقان بنا کر نازل کیا، تمہیں وہ نظریہ سمجھ نہ آیا، لیکن ایک چیونٹی کو وہ نظریہ کیا آ گیا؟ سمجھ آ گیا۔ چیونٹی کہتی ہے اگر تم ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی، انہیں نہیں پتہ چلنا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، اللہ نے وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی، حضرت اس کی بات سن کر ہنسے۔ اب یہ دیکھو بھائیو، اے نوجوانوں، بھائیو، دوستو، بزرگوں، بڑی خوشی ہوئی آپ تمام احباب کے آنے سے، ماشاءاللہ، بڑی توجہ سے سنیں۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، ربی اوزینی،
اے رب میرے مجھے کیا دیجئے؟ توفیق ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ اب یہ شکر یہ ہے کہ تو مجھے ایسے نیک عملوں کی توفیق دے، تَرْضَاهُ، اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ نعمت کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور آگے دیکھیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اسی پہ اکتفا نہ کیجیے، جیسے یہاں نعمتیں دی، نعمتوں پہ شاکر بنا، اور ایک نعمت اور دینا، اللہ ایمان کی موت دے کر مجھے صالحین میں شامل کر دینا۔ اب یہ ہے نعمتوں پر شکر، یہ کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں انسان کے اندر جذبہ شکر بھی اتنا پیدا ہوتا چلا جائے۔ اور شکر یہ نہیں ہوتا صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ نہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، شکر یہ ہے ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ کی ذات کیا ہو جائے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یہ ہمارے حضرت کی دعا ہے، اللہ تو ہمیں توفیق دے ان کاموں کی کہ جس سے تو کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اب یہ سارا ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد آیا حضرت کو آ کر ساری بات سنائی۔ اب اگلا دیکھ لیجیے جلدی سے، خلاصہ رکوع نمبر 3۔ خط کا مضمون یہ تھا مملکت الہی میں تجلی بے جا مت کرو اور فرما بردار الہی بن جاؤ۔ یہ حضرت سلیمان نے کیا لکھا ہے؟ اب مجھے بتائیے، یہاں کرونا نہیں رو رہے ہم، پوری دنیا کرونا رو رہے ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو برائے نام اقتدار حاصل ہے، کہیں ایسا ہے کہ مملکت خدا اس لیے سمجھیں کہ اس میں بے جا ہم نے تجلی ہاں وہ نہیں کرنی، تعلی یہ بے جا۔ بہرحال تو ملکہ بلقیس نے بہرحال مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد وہ جو ساتھ بیٹھے تھے نا وہ ہماری طرح کے لوگ تھے، جس طرح ہمارے وزیر ہوتے ہیں کہ اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے۔ بات سمجھ گے نا؟ یہاں بھی ایک بلایا جاتی ہے نا کانفرنس، اور اس سے بھی کیا لی جاتی ہے؟ منظوری لی جاتی ہے، اور ہر ایک ہاں کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہاں۔ وہاں بھی انہوں نے کہا آپ بس ہمیں دے دیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جا کر لڑ لیں گے۔ بڑی سیانی سی آگے وہ، اس نے کہا یہ جنگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، جنگیں بہت مشکل کام ہے، جہاں ملکوں میں جن جگہ جنگیں ہوں وجعلوا، ہاں ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ، وہاں جب آتے ہیں لوگ تو وہاں کے رہنے والے عزت والے کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل، اور وہاں فساد ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر ہمیں لڑنا بھی ہے نا تو پہلے چیک کر لیں، یہ بڑی توجہ کے ساتھ پہلے چیک کر لیتے ہیں، جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کو آزما لیتے ہیں، اگر تو ان کے اندر ہرس اور لالچ ہوا تو لڑ پڑیں گے، کیونکہ لالچی کبھی بھی غالب وہ جیت ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ مخلص ہوئے نا، ان کی دعوت بھی اخلاص والی ہوگی اور ہم ان کے ساتھ لڑ بھی پڑے تو شکست ہی ہونی ہے، ہم نے کبھی فاتح نہیں ہونا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہدیہ بھیجا کچھ، اللہ اکبر، تاکہ حضرت کو چیک کرے۔ جب حضرت کے پاس وہ ہدیے والے پہنچے نا، حضرت نے ڈانٹ دیا، حضرت نے ویلکم نہیں کہا، ان کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے، ہاں ان کے لیے یہ نہیں کیا۔ حضرت نے آتی کہا اتمدوننی بمال، میرے پاس مال لے کے آئے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جاؤ اپنے ہدیے لے کے واپس جاؤ، اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے وہ تمہارے ہدیوں سے کیا ہے؟ بہتر۔ اب یہ جناب گزر گئے ملکہ بلقیس کو جا کر حضرت نے ساتھ دھمکی لگائی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم آئیں گے تمہارے پاس اور وہاں سے ذلیل کر کے ہم تمہیں نکال دیں گے اگر تم نے ہمارا کہنا نہ مانا۔ بہرحال یہ جب واپس گئے، ملکہ بلقیس کو پتہ چلا حقیقت صورتحال کا، ملکہ بلقیس کہنے لگی بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس شخص کے اوپر غالب آ نہیں سکتے، لہذا ہمیں جانا ہی چاہیے، ان کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ جو اس وقت ایک تنازع کھڑا ہے، اور جتنے اس کے مقابلے میں اسلامی بظاہر ممالک کے لوگ کھڑے ہیں، مجھے بتائیے
کہ یہ ہیں اس قابل بیچارے کی یہ لالچ سے کیا ہو، پاک ہوں. یہاں تو وہ ہدیے لے کے نہیں آتے بلکہ یہ ہدیے وصول کرنے جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اگر یہ جملہ بولا جائے یہ تو اپنی معدنیات کے ہدیے لے کر جاتے. تو جو قومیں لالچی ہو نا اور جن میں حرص ہو، یہ ان کے حق پرست ہونے کی، اپنے موقف پر کھڑے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہوتی. بہرحال ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا میں جاتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پتہ چلا. حضرت نے ایک اور کرامت دکھائی، ایک اور معجزہ اللہ نے ظاہر کیا. حضرت نے کہا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں کیا کرو، لاؤ. ابھی وہ آئی نہیں جناب. اوہ افریت من الجن. یہ ہے اللہ کی قدرت. یہ جو آج لوگ شکر ہے یہ واقعہ قرآن میں، اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا، جیسے سر سید اور اس نظریے کے حامل لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، وہ اس معجزے کا بھی کیا کر دیتے. بھائی یہ بھی ممکن، یہ تو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے. افریت من الجن ان آتی کبھی قبل ان یسد الیک طرفک. تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے اے سلیمان وہ تخت تیرے سامنے لا کھڑا کریں گے. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، ابھی پیغمبر نے آنکھ جھپکی نہیں، وہ تخت حضرت کے بالکل سامنے پڑا. کیا بات ہے. اس لیے یہ جو کرامتیں ہیں یہ بھی برحق ہوتی ہیں، اور نبیوں کے جو معجزات ہیں یہ بھی کیا ہے، برحق. معجزے کا انکار اس بیس پر کر دینا کہ یہ عقل میں نہیں آتا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل سے کیا ہے، ماورا ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھو حضرت کو ایک اور نعمت ملی، اتنی بڑی نشانی کہ وہ تخت حضرت کے سامنے. اب حضرت کا انداز دیکھیے، ھذا من فضل ربی. یہ ایک میرے اوپر میرے رب کا کیا ہو گیا، فضل. اور یہ اس لیے لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ نے یہ نعمت میرے اوپر اس لیے کی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کہ شکر ادا نہیں کرتا. آگے دیکھیے، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. جس نے شکر ادا کیا اس کا شکر، بولو بھائی، جس نے شکر ادا کیا اس کا شکر اسی کو فائدہ دے گا. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم. بے شک میرا رب بڑا بے پرواہ اور قابل تعریف ہے، عزت والا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے بعد حضرت نے کیا کیا، اس تخت میں تھوڑی سی ٹریننگ کروا دی. ٹریننگ کروا کے اس کی عقل کو پرکھا. اتنی سمجھدار عورت تھی، ٹریننگ تو ہو گئی تھی. یہ نہیں کہا یہ وہی ہے، کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے یہ اس کی طرح ہے، وہی ہے. حضرت نے پھر اس کی جب عقل کو جانچا تو حضرت نے اسے بات سمجھانے کے لیے ایک کام اور کیا کہ حضرت نے جس جگہ لے کے جانا تھا، جس کمرے میں، وہاں تالاب تھا اور اس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، وہ شیشہ لگایا تھا. اب جب ملکہ بلقیس جانے لگی تو یہ گھبرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پانی میں آ جائے. بس فوراً اس چیز کو سمجھی. آگے حضرت نے کچھ نہیں کہا. اتنی سیانی عورت تھی، اتنی سمجھدار عورت تھی، بس ادھر ہی رک کر کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی. اے رب میں نے اپنی جان پر کیا کیا. کوئی کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں سمجھ گئی ہوں سلیمان مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں. سلیمان مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے اس کو پانی سمجھنے میں تو نے خطا کی، ایسے مظہر قدرت خدا کو تم نے خدا سمجھ کر بھی غلطی کی. اس لیے میں اس پہ کیا مانگتی ہوں، معافی مانگتی ہوں. اللہ ہمیں بھی حق دکھائے اور حق دکھا کر سابقہ پر توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. باقی یہ جو آگے آنے والے 2 واقعات ہیں یہ اس بات پر انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ بھائی قدیر علی کل شیء بھی کون ہے، اللہ. حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب وهذا صراط ربك مستقیما. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے.